اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل رفعت احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 84 اور 85 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات جن کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، ان سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد پر ابھارا اور دین اسلام کی سربلندی اور تحفظ کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنے کے حوالے سے اکسایا، اور منافقین جو جہاد کے حکم کے بارے میں طرح طرح کی چیمگوئیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے تھے، ان کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے ان وساوس کو اللہ پاک نے رد فرمایا۔ اور پچھلی آیات میں یہ فرمایا تھا کہ جب تم مکہ کے اندر تھے تو اس وقت تم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے جہاد کا حکم اترے، مگر حکمت الہیہ یہ تھی کہ تمہیں جہاد سے روکا گیا تھا، صبر کا دامن تھامنے کا حکم دیا تھا۔ اور جب تم مدینہ منورہ میں آ گئے اور تمہاری طاقت بھی پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اذن قتال عطا فرما دیا، اذن جہاد عطا فرما دیا، اب جب تمہیں اللہ کے رسول جہاد کے لیے بلاتے ہیں تو تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو، حوصلہ کیوں ہار بیٹھتے ہو؟ موت کا ڈر لگتا ہے کہ مر جائیں گے؟ تو فرمایا گیا موت تو ایک حقیقت ہے، اگر میدان جہاد میں نہیں آئے گی اور وقت موت کا آ چکا ہے تو گھر کے اندر آ جائے گی، لہذا موت کے ڈر سے جہاد کے راستے کو نہ چھوڑو۔ آج کی ان آیات میں ارشاد فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں لڑیے۔ اللہ نے کہا کوئی اور آمادہ جہاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اے نبی مکرم ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ لا تکلف الا نفسک، اور آپ پر آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان پر جو اصل ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی ہوتی ہے۔ ایون والدین ہیں، اولاد کی تربیت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اولاد کو اچھی تعلیم دینا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر تمام تر تعلیم و تربیت کے باوجود بھی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی تو والدین اولاد کے عمل کے مکلف نہیں ہیں، اپنے عمل کے مکلف ہیں، وہ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ فرمایا آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں، آپ اللہ کی راہ میں لڑیے۔ وحرض المؤمنین، اور اہل ایمان کو اس پر شوق دلائیے، اہل ایمان کو ترغیب دلائیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو۔ عسى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو توڑ دے گا۔ تم کھڑے ہو، کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، اللہ کے دین کی خاطر میدان جنگ کے اندر جانا تمہارا کام ہے، اور تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرنا اور کافروں کا زور توڑنا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ لفظ عصا آیا ہے، عصا۔ عربی گرامر کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر عصا انسانی کلام میں ہو تو اس کا معنی امید ہوتا ہے، یعنی پاسبلٹی ہے، امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ بولتے ہیں
تو وہاں پر امید کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے ہو جائے، نہیں، اللہ کی ذات کے لیے کون سا کام ناممکن ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ کے کلام میں جب عصا آتا ہے تو وہ امید ہے یا ممکن ہے کے معنی میں نہیں آتا، وہ یقیناً کے معنی میں آتا ہے۔ فرمایا انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو توڑ دے گا، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ زور والا اور سب سے زیادہ سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو بھی اچھی شفاعت کرے گا، یہاں لفظ آیا یشفع، شفاعت سے نکلا ہے، آگے لفظ آیا یشفع شفاعۃ حسنہ، اچھی شفاعت، معلوم ہوا کہ شفاعت اچھی بھی ہوتی ہے اور شفاعت بری بھی ہوتی ہے۔ ہم شفاعت کو سادہ لفظوں میں سفارش کہہ سکتے ہیں، سفارش، جو اچھی سفارش کرے گا، فرمایا یکن لہ نصیب منہا، اس کی اچھی سفارش کے نتیجے میں جس کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو سفارش کرنے والا ہوگا۔ اس کی مثال آپ لوگ سمجھیے کہ اگر کوئی سوال کرنے والا مجبور آدمی میرے پاس آئے اور میں اس کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں اور میں کسی صاحب درد مالدار کے پاس بھیج دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی یہ مجبور آدمی ہے، اب مہربانی کرے، ہو سکے تو اس سے تعاون کرے، اور میرے اس کہنے پر وہ آدمی اگر تعاون کر لیتا ہے تو گویا میں نے سفارش کی۔ اب ثواب اصلاً تو اس کو ملنا چاہیے تھا جس نے پیسے دیے، مگر اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو بھی پیسے دینے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے کیونکہ اس نے اچھائی کی سفارش کی تھی۔ اور پھر فرمایا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو بری سفارش کرے گا، غلط کام کی سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اسے اس غلط کام کا اتنا بوجھ اس کے سر پر پڑے گا۔ مثال اس کی میں یوں دوں گا، شراب اللہ نے حرام کی ہے، کوئی آدمی سفارش لڑواتا ہے کسی کی، یار مجھے حکومت سے کہیں شراب بیچنے کا پرمٹ دے دیں، چل ہی رہے نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں، حکومت سے کسی بندے کی سفارش کرواتا ہے اس بات پر کہ مجھے شراب بیچنے کا پرمٹ دیا جائے، اور کوئی آدمی، کوئی سرکاری عہدیدار، ایم پی، ایم این اے، بیوروکریٹ سفارش کرتا ہے کہ اس کو شراب بیچنے کا پرمٹ دے دے۔ اب شراب بیچنا وہ بیچے گا، وہ اسے تو بیچنے کا گناہ ہوگا ہی ہوگا، مگر جس نے سفارش کی تھی اس کام کے لیے وہ بھی اس گناہ کا حصے دار بنے گا ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ وہ گناہ چلتا رہے۔ شفاعت کا جو لفظ ہے اس کو سمجھیے، یہ شفا سے نکلا ہے۔ ہمارے ہاں اب تو شاید وہ معاملات نہیں رہے، مگر آج سے 15-20 سال پہلے دیہاتی علاقوں میں بطور خاص اور شہروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کا ہمسایہ یا رشتہ دار زمین بیچتا تھا تو حق کے شفا یہ تھا کہ ہمسایہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ اس نے باہر کے بندے کو بیچی ہے، میں ہمسایہ تھا، میرا حق زیادہ تھا کہ یہ مجھے بیچتا۔ رشتہ دار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب اس نے باہر کے بندے کو بیچی ہے، میں قریبی رشتہ دار تھا، پہلا حق میرا تھا، یہ مجھ سے پوچھتا کہ تو نے لینی ہے، اگر میں انکار کرتا تو یہ آگے جس کو مرضی بیچ دیتا۔ شفا کا معنی ہوتا ہے جڑا ہونا، قریب ہونا، وہ ہمسائے کی وجہ سے قریب ہو، وہ رشتہ داری کی وجہ سے قریب ہو، اسے حق کے شفا مل جاتا ہے۔ تو شفاعت کسی کے ساتھ جڑ کر کسی کا کام کروانا، اس کو سفارش کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی آیات کے ساتھ اگر دیکھیں، اللہ نے کہا ہم نے آپ پر جہاد فرض کیا ہے، کوئی اور نہیں جاتا تو آپ نکلیے جہاد کے لیے، مگر مسلمانوں اگر کوئی اچھی سفارش کرے گا، یعنی اگر کوئی لوگوں کو تیار کرے گا کہ بھائی نکلو اللہ کے دین کے لیے، تم بھی اٹھو، اپنا مال خرچ کرو، اور میدان جنگ میں اللہ کے رسول جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ کھڑے ہو، جو ایسی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا جہاد کرنے کا۔ اور جو منافق لوگوں کو روکتے ہیں، او یار نہ جاؤ، یہ تھوڑے ہیں، وہ کافر زیادہ ہیں، یہ تو یار جہاد تھوڑی ہے، یہ تو مرنے والی بات ہے، یار کدھر جا رہے ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو اس طرح کر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے گا، گویا وہ بری سفارش کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کو دین سے اور اللہ کے رسول کی قربت سے دور کرنے کا مجرم بن رہا ہے۔
حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو ہم آقا کریم کی شفاعت کی بات کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ بروز حشر ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ شفاعت کیا ہے؟ اس شفاعت کا حق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شفاعت کا حق بھی تب پیدا ہوتا ہے جب ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہم حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں۔ ایمان کا رشتہ حضور کے ساتھ، آقا کی محبت کا رشتہ، ادب کا رشتہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا رشتہ انسان جب جوڑ لیتا ہے سرکار کے ساتھ، اب اگر انسان اپنے اعمال میں کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ رہا ہے یا خدا کے عذاب کی گرفت میں آ رہا ہے، تو انسان آقا نامدار کی بارگاہ میں بندہ التجا کرے گا یا سرکار خود اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ میرا غلام ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، کوتاہیاں اس سے ہوئی، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو اس کی گناہوں کو معاف فرما اور اسے جنت عطا فرما۔ یہ شفاعت سرکار کی، یہ بھی اس جڑنے کی وجہ سے ہے جو اس زندگی میں بندہ حضور کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا حساب لینے والا ہے اور ہر شے پر قادر ہے اور اس کے معاملات کو انجام اور نتیجے تک پہنچانے والا ہے۔ ہم انہی کلمات میں اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔